اور دین میں اور دین والوں میں سب سے اہم منصب یہ ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ امانت حقدار کو پہنچے اور کوئی عہدہ اور منصب ضائع نہ ہو جائے۔ پیغمبر کے چچا موجود تھے عباس، آپ نے کہا میرے چچا میرے باپ کے حکم میں ہے، اور جو میرے چچا کو تکلیف دے وہ جہنم جائے گا۔ اور داماد موجود ہے چچا زاد بھائی علی، سب رشتہ دار موجود ہیں، لیکن آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہے وہ نماز پڑھائے۔ اور اسی کو پھر آگے رکھا گیا۔ جب ابو بکر صدیق کا انتقال ہو رہا تھا، صحابہ نے درخواست کی تو آپ نے حضرت عمر کو منتخب فرمایا۔ اور ابن عبد الکریم نے الملل میں لکھا ہے کہ حضرت عمر جب منتخب ہوئے تو ایک آدمی آیا اور ابو بکر سے کہا کہ آپ نے کس کو خلیفہ منتخب کیا، کیونکہ عمر سخت مشہور تھے۔ تو ابن عبد الکریم نے لکھا ہے کہ جب اس شخص نے ابو بکر سے کہا آپ نے کس کو ہم پر مسلط کیا، تو حضرت ابو بکر لیٹے ہوئے تھے تو بیٹھ گئے اور فرمایا لو سئلت عنہ یوم القیامہ، اگر یہ سوال مجھ سے قیامت کے دن ہوا لأقولن، تو میں ضرور کہوں گا ولیت علیہم بعدی خیر الرجال، میں نے اپنے بعد بہترین انسان خلیفہ منتخب کیا۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اسی طرح حضرت عثمان کا انتخاب ہوا، حضرت علی کا انتخاب ہوا، حسن کا ہوا۔ اللہ اکبر۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لاکھوں شاگرد تھے اور ہزاروں حاضر باش تھے، لیکن آپ نے اپنے بعد مسند تدریس کے لیے امام ابو یوسف کا انتخاب کیا ہے، اور دنیا نے دیکھا کہ امام ابو یوسف پہلا قاضی القضات اسلامی روایات اور تواریخ کا، اور انہوں نے پورے جہان میں امام اعظم کے فقہ کو عملاً نافذ کیا۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن جب ہندوستان کی تحریکی آزادی کے لیے ہندوستان چھوڑنے کا ارادہ کر گئے تو آپ نے اپنے مسند حدیث پر مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھایا، اور حضرت شاہ صاحب کے جب دارالعلوم دیوبند سے جانے کا وقت آیا اور آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے مولانا اشرف علی صاحب کو فرمایا کہ کوشش کرو کہ مولانا حسین احمد مدنی یہاں آ جائے، کیونکہ مولانا حسین احمد مدنی اس وقت کہیں اور پڑھا رہے تھے، دیوبند میں استاد نہیں تھے۔ حکیم الامت فرماتے تھے کہ میں حیران ہوں شاہ صاحب کے تفقہ پر کہ کتنا بہترین انسان ہمیں بتایا کہ آپ کوشش کریں، میں تو جا رہا ہوں یہاں سے، کہ دیوبند کی تدریس ضائع نہ ہو جائے، اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب کو اس کے لیے منتخب کیا۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ادا کرو امانتیں ان کے اہل کو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب فیصلہ کرنے لگو لوگوں میں، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، فیصلہ کرو پورے انصاف سے۔ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ، بے شک اللہ بہت خوب نصیحت کرتے ہیں تم کو۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے دیکھنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ یہ تو مستقل ذکر ہوئے۔
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور ان لوگوں کی جن کو قوت فیصلہ ہے تم میں سے. اس کی تفسیر میں سب اقوال ہے، راجح یہ ہے کہ اس سے مراد مجتہد اور فقیہ، یعنی اللہ کی اطاعت قرآن ماننا، پیغمبر کی اطاعت سنت، فقہاء و مجتہدین کی اطاعت فقی مذہب ماننا، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافی، فقہ حنبلی، ان کا وجود تکوینی طور پر قرآن کریم کے عین مطابق. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ پس اگر تم اختلاف کرنے لگے کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ پس لوٹا دو اس کو اللہ اور رسول کی طرف. اللہ، یہ کتنی عجیب بات ہے اور قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ فقہائے کرام کا تذکرہ کس شان سے فرمایا. اور آپ جانتے ہیں کہ تفسیر سب سے قوی وہ ہے جو قرآن کے مطابق ہو. اصول میں ہم نے بیان کیا تھا. اسی سورۃ النساء کی آیت نمبر 83 دیکھو، آیت نمبر 83 دریا نکال لیا. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ اور جب آ جاتا ہے ان کے پاس کوئی فیصلہ امن کا یا خوف کا، اس کو پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ کاش کہ لٹا دیتے پیغمبر کے پاس. وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ اور اولو الامر کو، اولو الامر کو لَعَلِمَ جن کو علم ہو. کتنا علم؟ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ جن کا علم استنباط کے درجے میں ہو. استنباط، استخراج اور اجتہاد ایک معنی میں. یہاں بھی ہے فردوہ اور وہاں بھی آیا ہے کہ یہ اس کو لٹا دیتے پیغمبر کی طرف اور اولو الامر کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اے ایمان والو کہا مانو اللہ کا اور کہا مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان لوگوں کا جو تم میں سے فیصلہ کرنا جانتے. فیصلے سے مراد عمرا نہیں ہے، فیصلے سے مراد حکمران نہیں ہے، ان کا فیصلہ کیا ہوگا. فیصلے سے مراد شریعت کے مطابق فیصلہ، اور وہ فقیہ اور مجتہد کرتا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ پس اگر تم اختلاف کرنے لگے فی شیء کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ پس اس کو لٹا دو الی اللہ والرسول اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. اللہ کی طرف لٹا دو کتاب اللہ، رسول کی طرف سنت. اور اختلاف ہو گیا ہے قیاس، نتیجہ نکلے گا اجماع کی شکل میں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر ہو تم ایمان رکھنے والے اللہ و آخرت کے دن پر. ذالک خیر و احسن تأویلا یہ بہت بہتر و بہترین نتیجے والے کام ہے.